بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ یمن میں چند شکاریوں نے جنگلی شیر کو شکار کرنے کے لیے زمین میں کنواں کھودا اور بڑی تدبیر کے ساتھ شیر کو اس میں گرا لیا، اور انہوں نے لوگوں کو اس طرف آنے سے اور اسے دیکھنے سے منع کر دیا، لیکن لوگ باز نہ آئے اور اسے دیکھنے کے لیے کنویں کی منڈیر پر جمع ہو گئے اور اندر جھانکنے لگے۔ اسی دوران دھکم پیل شروع ہو گئی اور ایک شخص کنویں میں لڑک پڑا۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے شخص کی ٹانگ پکڑ لی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بھی کنویں میں لڑکنے لگا، تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیسرے شخص کی پنڈلی پکڑ لی، وہ بھی کنویں میں لڑک پڑا۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چوتھے شخص کی ٹانگ پکڑ لی، تو وہ بھی کنویں میں لڑک پڑا، اور اس بیچارے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اس کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ پاؤں نہ آیا اور وہ بھی کنویں میں لڑک پڑا۔ نتیجتاً وہ چاروں کنویں میں جا پڑے اور بھوکے شیروں نے چاروں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر مرنے والوں کے ورثاء اور قبائل کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ان میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کو الزام دیتا تھا کہ ہمارا آدمی تمہارے آدمی کی وجہ سے مارا گیا، اور قریب تھا کہ ان کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی اور انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ خوش قسمتی سے کسی انسان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فتنے کی خبر دے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں یمن کے قاضی تھے۔ آپ نے موقع پر جا کر ان کی بات سنی اور ان کے درمیان ایسا شاندار فیصلہ کیا کہ تمام لوگ اشش کر اٹھے اور انہوں نے اسے بصر و چشم قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دیکھو تمہاری آپس میں تو کوئی دشمنی نہ تھی جس کی بنا پر شبہ کیا جا سکے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایک دوسرے کو کنویں میں گرایا ہو۔ البتہ اسے اتفاقی حادثہ قرار دیا جا سکتا ہے اور ان کی دیت مقرر کی جا سکتی ہے، اور چاروں آدمیوں کے ورثاء کو اپنے اپنے حصے کی دیت پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ جب انہوں نے رضامندی کا اظہار کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو، پہلے آدمی کی دیت 100 اونٹ تھی، لیکن اس کی وجہ سے 3 آدمی اور مر گئے، اس کی دیت سے 75 اونٹ ساقط ہو گئے اور ان کے ورثاء کو 25 اونٹ ملیں گے۔ دوسرے آدمی کی وجہ سے 2 آدمی مر گئے، لہٰذا اس کی دیت جو کہ 100 اونٹ تھی، اس میں سے 50 اونٹ ساقط ہو گئے اور اس کے وارثوں کو 50 اونٹ ملیں گے۔ تیسرے آدمی کی وجہ سے ایک اور آدمی مر گیا، لہٰذا اس کی دیت جو کہ 100 اونٹ تھی، اس سے 25 اونٹ ساقط ہو گئے اور اس کے وارثوں کو 75 اونٹ ملیں گے۔ چوتھے آدمی کی وجہ سے اور کوئی آدمی نہیں مرا، لہٰذا اس کی دیت پوری کی پوری اس کے ورثاء کو ملے گی اور وہ پورے 100 اونٹ کے حقدار ہوں گے۔ اس طرح چاروں مرنے والوں کی دیت 250 اونٹ ہوئی اور وہ ان تمام لوگوں کے وارثوں سے وصول کی جائے گی جو اس دھکم پیل میں شامل تھے۔ البتہ یہ فیصلہ نافذ اس وقت ہوگا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہر تصدیق ثبت فرمائیں گے، لہٰذا تمام لوگ پرسکون ہو کر اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور اس کو نافذ کر دیا۔